अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदा आपसे मुखातिब है। संडे का दिन है, इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, लेकिन बहुत ही ज्यादा हैपनिंग है। एक तो कोहाट के अंदर शेर अफजल मरवत ने अखाड़ा लगाया हुआ है और कोहाट में एक तरातुम आ गया, एक तूफान आ गया है। वहां की खवातीन माएं बहनें भी बाहर आ गई हैं। उसकी वजह यह है कि कोहाट में रात की तारीकी में छेड़खानी की गई है। वहां पर एक छेड़खानी की गई जिसके बाद लोग बाहर निकले हैं। वो क्या मौजरा आपके सामने रख देते हैं। इमरान रियाज के हवाले से एक और प्रोपेगेंडा, एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अवाम के अंदर छोड़ी गई है कि इमरान रियाज को एस्टेब्लिशमेंट लॉन्च कर रही है। ये क्या मामला है वो भी आपको बताते हैं। फिर उनका इंटरव्यू भी आना है उनके दोस्त के साथ, और साथ साथ एक साफी के हवाले से खबरें हैं कि उन्हें कोई तोहफा दिया गया है। और तोहफा साफियों को क्या दिया जाए, समोसे पकौड़े दिए होंगे। बदकिस्मती यह है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े साफी समोसे पकौड़ों के ऊपर बिक जाते हैं। फिर मियां नवाज शरीफ साहब और खास तौर पर जलालपुर झट्टा में जो मुस्लिम लीग नून की सियासत के ऊपर एक करारी जर्ब लगी है, उसके बाद मियां साहब बड़े परेशान हो गए कि जब से उन्हें लाडले का टैग मिला है और उन्हें लाड प्यार दिया जा रहा है, उनकी सियासत खत्म की जा रही है और उनकी सियासत खत्म हो रही है। यानी मियां साहब को इतना लाड दिया जा रहा है कि वो अब खुद लाडलापन से तंग हो गए हैं। उनके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है, मियां साहब को चिढ़ होती है कि उठाएं उठाएं यहां से कारपेट। उन्हें प्रोटोकॉल दिया जाए, नहीं नहीं मुझे प्रोटोकॉल ना दें। मियां साहब के लिए लाडलापन हिसाब बन गया है। तारिक मतीन साहब ने बकायदा इसके ऊपर वीडियो की है और तारिक मतीन साहब ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को इतना लाड किया जा रहा है कि सिस्टम बकायदा से मियां साहब से पूछता है कि मेरे बेबी ने थाना थाया, मेरे बेबी को हगी करूं। यानी इस लेवल तक सिस्टम उन्हें लाड कर रहा है, सिस्टम उन्हें प्यार कर रहा है। लेकिन मियां साहब को महसूस हो रहा है कि जैसे उनकी इज्जत नफ्स खत्म की जा रही है, उनकी पॉलिटिकल लेगेसी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मियां साहब के लिए लाडला होना अजाब बन गया है। वो भी आपको बताते हैं। परवेज खटक उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, बड़ी बुजदिलाना स्टेटमेंट है, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले शेर अफजल मरवत इस वक्त पहाड़ों में घूम रहा है। वहां पर कभी एक घर में कभी दूसरे घर में अब बंदा छुपता फिर रहा है। लेकिन उसके हवाले से भी एक बैनुल अक़वामी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी शेर अफजल मरवत बरतानिया के अंदर किसी से मिला, शेर अफजल मरवत को सपोर्ट की जा रही है और सिस्टम के अंदर से शेर अफजल मरवत को इमरान खान के हवाले से लॉन्चिंग हो रही है और इमरान खान के मध्य मुकाबिल खड़ा किया जा रहा है। भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। शेर अफजल मरवत जिन हालात में जिंदगी गुजार रहा है, यकीन माने कि पीटीआई की चेयरमैनशिप तो दूर की बात है, वजारत भी को बंदा ना ले कि आप इतने ज्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे, आपको अपनी जान का खतरा हो। जान से अजीज कोई चीज नहीं होती। जब आपकी जान खतरे में पड़ जाए ना, बंदा कहता है बैठ जाता है, एक टाइम पे बैठ जाता है। तो शेर अफजल मरवत इतना ज्यादा वल्नरेबल हो गया है कि वो छुपता फिर रहा है, कभी पहाड़ों में, कभी दरख्तों में, कभी एक घर, कभी एक दूसरे घर, कभी दुकान में, कभी तीसरी दुकान में। लेकिन बहरहाल उसके हवाले से सोशल मीडिया में एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लेकिन शेर अफजल मरवत ने आग लगाई हुई है। इस वक्त वो मौजूद है कोहाट के अंदर, और कोहाट में इस वक्त जब आप वीडियो देख रहे हैं, अवाम का जम्मे गफीर है जो निकलना शुरू हो गया, लोग बाहर आना शुरू हो गए। लेकिन रात की तारीकी में कोहाट के अंदर एक बुजदिलाना कार्रवाई की गई और जहां पर पीटीआई का वर्कर कन्वेंशन होना था, वहां पर पानी छोड़ दिया गया। वहां पर पानी के यानी टैंकर ला लाकर वहां पर पानी फेंका गया और इतना ज्यादा पानी फेंका गया कि इतना बताया जा रहा है कि कीचड़ हो गया। अब मेरी ये चीज समझ से बाहर है कि क्या कीचड़ करके आप पानी फेंक के, खड्डे खोद के, सुरंगें बना के, खंदके खोद के क्या आप अवाम को रोक सकते हैं? यही काम इन्होंने किया बाजोड़ के अंदर और अवामी सैलाब निकला। यही काम ये कर बैठे हैं कोहाट के अंदर। इन्होंने अवाम को छेड़ा है, अवाम की जिद को इन्होंने टक्कर मारी है, जर पहुंचाई है। उसका नतीजा क्या निकला? ये सिर्फ कुछ खवातीन की वीडियो देखें, ये हमारी माएं बहनें कोहाट की, इनका जज्बा देखें, इनके जुनून देखें, इनका मैसेज देखें, ये वीडियो देखें, आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। क्या पैगाम देना चाहती है वर्कर्स को? आज वर्कर कन्वेंशन को कामयाब बनाएंगे, कामयाब इंशाअल्लाह। हर तरीके से जाएंगे, शिरकत करेंगे। हमारा जज्बा जो है ना वो काबिल दीद है और हमने खान साहब को रिहा करना है इंशाअल्लाह। पीटीआई वुमेन अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए, कोहाट के अंदर सिर्फ मर्द नहीं बल्कि खवातीन, माएं बहनें भी निकल आई हैं, कोहाट की खवातीन भी निकल आई हैं और वह समझ गई हैं ये जो छेड़खानी की गई है, ये जो बुजदिलाना कार्रवाई की गई, इसे नहीं माना जाएगा। वहां की इंतजामिया ने पानी छोड़ा, लेकिन उसके ऊपर अवामी सैलाब आ गया है। अवाम एक दफा फिर कोहाट के अंदर टकरा गई है। लिहाजा लोगों को रोकना नामुमकिन हुआ चला, यानी समझ से बाहर है, अनप्रेसिडेंटेड है, गैर मामूली है। इमरान खान जेल के अंदर बैठकर एक मुसीबत बन गया है। पाकिस्तानी अवाम एक मुसीबत बन गई है। अवाम इस कदर निकलती है, इतनी बड़ी तादाद में निकलती है कि उसे छुपाना, उसे किसी तरह से मैनेज करना, उसके हवाले से बयानियां बनाना भी इनके लिए एक अजाब बन गया है। रोकना तो दूर की बात है, इन्हें खाली इनके हवाले से बयानियां बनाना भी एक अजाब बन गया है। और शेर अफजल मरवत छा गया है, यानी खैबर पख्तूनख्वा में वो बंदा छा गया है। और अब ये खतरा महसूस किया जा रहा है कि अगर कहीं शेर अफजल मरवत पंजाब के अंदर उतर गया, अगर पंजाब के अंदर पहुंच गया, तो उसके बाद क्या होगा? अब ये बात भी याद रखें कि शेर अफजल मरवत एक वकील है। शेर अफजल मरवत तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में आता ही नहीं। 2-3 माह हुए शेर अफजल मरवत की एक पहचान बनी है। लोगों को सिर्फ यह पता है कि ये खान का वकील है और खान के साथ सिंसियर है। लोग इसलिए बाहर निकल आते हैं, लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं। शेर अफजल मरवत खड़े होकर ये कहता है कि मरना है तो मरो, लेकिन मरना इस तरह से है कि अपने मुल्क के लिए, कॉज के लिए जान देनी है। और साथ वो ये भी कहता है कि ऐसे मरो कि तुम्हारा दुश्मन भी रोए कि हम ज्यादती कर बैठे। तो ये कुछ अब इस वक्त हो रहा है।
اس وقت عوام نے ٹکر دی ہوئی ہے اور عوام کھڑی ہے اور شیر افضل مروت بھی ان کے ساتھ کھڑا ہے. اب ایک اور خبر ہے, اور یہ خبر ہے عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے. پاکستانی صحافت کے سورج, پاکستان کے اندر ایک مزاحمت کی نشانی, پاکستان کے اندر رجیم چینج کا ایک ایسا کرٹیک کہ جس نے قیمت ادا کی ہے, اور ایک ایسی قیمت ادا کی ہے کہ سوچ کر روح کانپ جاتی ہے, سوچ کر انسان کانپنا شروع ہو جاتا ہے کہ کس درد کرب سے نہ صرف عمران ریاض خان اور ان کی فیملی گزری ہے. اب ان کا جو انٹرویو ہے ان کے دوست میاں علی اشفاق صاحب کے ساتھ, جو ان کے وکیل بھی ہیں, پاکستان کے ون آف دا بریلینٹ لائر بیرسٹر ہیں اور ایک انٹرنیشنل ریپیوٹ ہے ان کے ساتھ ان کا جو انٹرویو ہے وہ آج شام 5 بجے آ جائے گا. کراس ایگزامینیشن یوٹیوب چینل ہے, وہاں پر جا کر دیکھیں. ٹویٹر پر بھی آ جائے گا, بلکہ ٹویٹ انہوں نے کر دیا ہے, لیکن یوٹیوب پر نوٹیفائی بھی آپ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن وہاں پر موصول ہو جائے. ان کا انٹرویو آج شام 5 بجے آنا ہے. لیکن اس سے پہلے برطانیہ میں عادل راجہ صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے. عادل راجہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میاں علی اشفاق ان کے جو وکیل ہیں یہ بنیادی طور پر ٹاؤٹ ہے پاور کوریڈورز کے. عمران ریاض کو آہستہ آہستہ آزاد کیا جا رہا ہے اور عمران ریاض کو اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے متبادل کے طور پر لانچ کرنا جا رہی ہے, اور ایک پاپولر رائے کے خلاف ان کے بقول انہوں نے یہ بات چیت کی ہے, یہ گفتگو بنیادی طور پر آرگومنٹ پیش کیا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ٹویٹر کے اوپر ایک ٹرینڈ چلتا ہے کہ چیئرمین کہ عمران ریاض خان چیئرمین پی ٹی آئی, کہ عمران ریاض خان کو چیئرمین پی ٹی آئی بنایا جائے. یہ ٹرینڈ باقاعدہ سے چلنا شروع ہو جاتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران ریاض خان کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہے کہ وہ ایک صحافی ہے, وہ جرنلسٹ ہے, وہ ایک رپورٹر ہے, اس نے رپورٹنگ کرنی ہے, اور جس درد اور کرب سے وہ بندہ گزرا ہے, یعنی اس کے اوپر ڈاؤٹ کرنا میرے خیال میں ایک نا انصافی اس بندے کے ساتھ, اس عمران ریاض خان کے ساتھ ایک غداری ہوگی, یہ 2 نمبری ہوگی, ایک ناشکری ہوگی جو قربانیاں اس بندے نے اس ملک کے لیے دی ہیں, جس کاز کے لیے بندہ کھڑا ہوا ہے, جس کاز کے لیے اس فیملی نے سیکریفائز کیا ہے, جس کاز کے لیے اس کے بچوں نے, اس کی بیوی نے سیکریفائز کیا ہے. یہ اس کی ناشکری ہوگی اور یہ اسے منہ موڑنا ہوگا, پیٹ دکھانی ہوگی اگر اس طرح کا ایک ڈاؤٹ بھی کوئی بندہ اپنے ذہن کے اندر لے کر آئے. نو ڈاؤٹ اگر عمران ریاض فیوچر میں پولیٹکس کرنا چاہے تو وہ کوئی قدغن نہیں ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کسی بھی پارٹی کے اندر اپنی پارٹی بنا کر بھی وہ پولیٹکس کر سکتا ہے, یہ اس کی ذاتی استحقاق ہے. لیکن اس وقت جس کرب اور درد سے وہ گزرا, جس طرح 35 کلو وزن اس کا گرا, اس کی آنکھیں گھوم گئی تھی, اس بندے کو بال نہیں پکڑی جا رہی تھی, وہ ڈرائیو نہیں کر سکتا تھا, اس کے بال سفید ہو گئے, اس کے چہروں کے اوپر بڑھاپا نظر آتا ہے, اس کا بھی مذاق اڑانا, اس کے حوالے سے بھی پروپیگنڈا کرنا, اس کے حوالے سے بھی مس انفارمیشن اور خبریں دینا, اس کے حوالے سے بھی بیڈ روم میں, ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر بات چیت کرنا. میرے خیال میں یہ سمجھ سے باہر ہے, یہ بالکل سمجھ سے باہر ہے, یہ زیادتی ہے, ظلم ہے. اس ملک کے اندر جو بھی کھڑا ہوتا ہے, چونکہ ماحول ایسا بنا ہوا ہے, چونکہ پیس آف ایونٹس اتنی زیادہ ہے, چونکہ چیزیں اتنی زیادہ خراب ہے, اتنی زیادہ مسڈ ہے کہ جو بھی بندہ کسی کاز کے لیے کھڑا ہوتا ہے یہاں پر ڈاؤٹ کیا کہ اچھا اس کے پیچھے وہ ہے, اس کے پیچھے وہ بندہ کھڑا ہے, اس کے پیچھے جناب کسی کا تھمز اپ ہے, کسی نے آنکھ ماری ہوئی ہے, کسی نے دلاسا دیا ہوا ہے. یہ ظلم ہے. یعنی یہ ایک ایسا ٹائم ہے, غیر معمولی ٹائم ہے کہ جہاں پر لوگوں کے اوپر ڈاؤٹ اور شکوک بھی بہت زیادہ کیے جاتے ہیں. لیکن عمران ریاض لڑا ہے, عمران ریاض بولا ہے, عمران ریاض ایک آواز ہے, پاکستان کی آواز ہے, اور پاکستانیوں کو آواز عمران خان نے زبان دی ہے. عمران خان پاکستان کے اندر ہر شخص کی ایک زبان ہے, لہٰذا اس کے اوپر اس طرح کا پروپیگنڈا کرنا, ڈاؤٹ کرنا میرے خیال میں ایک ناشکری ہوگی, اور میرے خیال میں ہم سب کا اپنے اوپر ظلم ہوگا, ایک کمزرفی ہوگی کہ اس بندے نے جو اصولوں کے لیے جتنا کچھ قربانی دی ہے اس کے ساتھ اس طرح کا مذاق کرنا. ان کے جو وکیل ہیں میاں علی اشفاق صاحب, جس طرح سے وہ بندہ اسے نکال کر لے کر آیا ہے, یہ غیر معمولی انپریسیڈنٹڈ ہے. اور یہ میاں علی اشفاق ان کے دوست ہیں, اس وقت سے دوست ہیں جب یہ کالج لائف کے تھے, یعنی بہت پرانی دوستی, بہت پرانی گپ شپ ہے, پرانی دوستی آ رہی ہے. تو لہٰذا یہ باتیں سمجھ سے باہر ہیں. اس پروپیگنڈے کے پیچھے کیا انفارمیشن ہے, کیا سورس ہے, وہ بھی سمجھ سے باہر ہے. بعض اوقات کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسی خبریں فیڈ بھی کی جاتی ہیں تاکہ کچھ شخصیات کو کنٹروورشل کیا جائے, کچھ شخصیات جب دوبارہ سے وہ آ رہی ہوں, دوبارہ سے چیلنج کرنے آ رہی ہوں, تو ان کی جو آواز ہے اس کو بے اثر بنانے کے لیے کوشش کی جاتی ہے. اب ایک اور خبر ہے, اور خبر یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب نے رات کو انٹرویو دیا جیو نیوز کے پروگرام میں, اور پرویز خٹک صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے عمران خان صاحب کو ایک دفعہ کہا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے, آپ کو مار دیا جائے گا, لہٰذا خان صاحب آپ پیچھے ہٹ جائیں. تو کہتے ہیں اس پر عمران خان نے مجھے کہا کہ مجھے مارنے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں شہید ہو جاؤں گا, میں شہید ہو جاؤں گا, اور یہ قوم ساری زندگی مجھے یاد رکھے گی, لہٰذا میں اپنی کاز کے لیے شہید ہونا پسند کروں گا. خٹک صاحب یہ کہتے ہیں میں ڈر گیا کہ یہ بندہ اس ملک کے اندر ڈکٹیٹرشپ لانا چاہتا ہے, میں ڈر گیا کہ اس ملک کے اندر نظام کو یہ بندہ بٹھانا چاہتا ہے, میں ڈر گیا کہ اس ملک کے اندر یہ بندہ سب کو مروا دے گا. یعنی آپ اندازہ لگائیے, وہ خان یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے کاز کے لیے, پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے لیے شہید ہونے کو تیار ہوں, جان دینے کو تیار ہوں. خٹک صاحب نہیں, اور میری عزت تو میرے تو اوسان قدا ہو گئے, مجھے تو ڈر لگ گیا تھا کہ کہیں یہ بندہ ملک کے اندر ڈکٹیٹرشپ نہ لے کر آئے. یہ بھی اب عجیب و غریب ایک غیر معمولی سٹیٹمنٹ ہے. اس کے علاوہ بھی ان کا آپ انٹرویو سنیں گے تو انٹرویو کے اندر زیادہ تر وہ یہی بات چیت کر رہے ہیں, جی میری مرضی ہے, میں جو مرضی کروں, آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھ سکتے, آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے, آپ گرم کمروں میں بیٹھے ہوئے. تو خٹک صاحب سے بات کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے. خٹک صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی کہ 2+2 4 ہوتا ہے, وہ 2+2 کو میرے خیال میں 10 یا 11 کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو کہ ہو نہیں رہا, چونکہ عوام دیکھ رہی ہے اور لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں. اب ایک اور خبر ہے,
اور خبر یہ اسد طور صاحب نے دی ہے، جس کو صدیق جان صاحب نے بھی اس کے اوپر ایک کمنٹ ایڈ کیا ہے۔ اسد طور صاحب کے مطابق جب چیف جسٹس آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بدنیال صاحب جب وہ ریٹائر ہو رہی تھی تو آخری دن جو ان کا فیئر ویل تھا وہاں پر وہ تمام تر صحافیوں جرنلسٹوں سے ملے، اور عبدالقیوم صدیقی جو کہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جرنلسٹ ہیں، جیو نیوز سے پر رپورٹنگ کرتے ہیں جیو نیوز کے لیے، ان کے ساتھ جب وہ ملاقات کر رہے تھے، ہینڈ شیک کر رہے تھے، تو انہوں نے یعنی اس کے بعد ایک ٹویٹ آیا کہ عمر عطا بدنیال صاحب نے عبدالقیوم صدیقی صاحب سے یہ کہا کہ میرے ساتھ آئیں تصویر لگائیں، جس پر عبدالقیوم صدیقی صاحب نے انہیں کہا کہ میں آپ کے ساتھ تصویر نہیں بناؤں گا، اور پھر یہ بھی کہا کہ میں جو بھی ہوں میں بندیال نہیں ہوں۔ اب یہ عدیل سرفراز صاحب نے یہ ٹویٹ کیا تھا۔ اسد طور صاحب یہ کہتے ہیں کہ عبدالقیوم صدیقی نے جھوٹ بول کر یہ ٹویٹ کروایا ہے، فراڈ کر کے یہ ٹویٹ کروایا ہے، اور اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ انہوں نے چیف جسٹس کو کوئی ایسی بات نہیں کی، بلکہ وہ صرف چیف جسٹس موجودہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے بلے بلے کروانا چاہ رہے تھے کہ جناب دیکھیں جی میں نے آپ کا جو مخالف تھا اس کی ٹھا ٹھا کر دی، یعنی تالیاں بجوانے کے لیے۔ اور پھر یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہیں اور سے بھی دلاسا لینے کے لیے عبدالقیوم صدیقی نے یہ کام کیا ہے۔ تو یہ بات سمجھ سے باہر ہے، یہ پاکستان کے بڑے سینئر رپورٹر ہیں، صحافی ہیں، جنہیں لوگ دیکھتے ہیں، جن سے انفارمیشن لیتے ہیں۔ یہ کس ایجنڈے پر ہے؟ یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے اوپر صدیق جان صاحب نے بھی اس کے اوپر ایک کمنٹ ایڈ کیا ہے، اور صدیق جان صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے تو یہ بھی خبر ملی ہے کہ بعد میں وہ کسی شخصیت کے ساتھ ملے بھی ہیں، دلاسا دیا گیا ہے، اور گاڑی کی پچھلی سیٹ میں کوئی گفٹ بھی رکھا گیا ہے۔ گفٹ کیا ہو سکتا ہے؟ ظاہر پاکستان میں سموسے پکوڑے ہی دیے جا سکتے ہیں کہ سموسے ہیں، جا کر کھاؤ منڈو سموسے۔ خیر معمولی ہے پاکستان کے صحافی اور پاکستان کی صحافت اور میڈیا، پھر یہ میڈیا تو نہ ہوا، پھر یہ واقعتاً ایک لفافی ہوا، بی ایم ہوا، بکاؤ میڈیا۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔